اللہ اپنے بندوں کی کیسے کیسے مدد کرتا ہے. بس ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں. یقین کیجیے اللہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. ہم سوچیں کہ اللہ میرے لیے ضرور راستہ نکال دے گا، کوئی آسانی کر دے گا. ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں. بظاہر حالات جتنے بھی سخت ہوں، بظاہر ہمیں کہیں سے ہوا کا جھونکا نہ آ رہا ہو، پھر بھی یقین رکھیں کہ کوئی روزن کھل ہی جائے گا، کوئی راستہ مل ہی جائے گا. اب دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو کتنا عزیز رکھتا ہے اور کیسے اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے. ہمیں اس سسٹم کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، لیکن عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب انسان کڑیوں سے کڑیاں جوڑتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. ایک شخص نے اپنا ایک واقعہ سنایا. کہتا ہے کہ میں کہیں جا رہا تھا، جیسے اوبر کریم پہ یا ینگو پہ ہم چلے جاتے ہیں، تو ایسے ہی اس نے گاڑی ہائر کرائی ہوئی تھی. لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے کسی دھیان میں مگن تھا اور گاڑی والے نے مجھے ایک سٹاپ پہلے ہی اتار دیا. تو میں چونکہ اپنے ہی دھیان میں مگن تھا، میں گاڑی سے اتر گیا، اور جب میں گاڑی سے نیچے اترا اور میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ہو، یہ تو مجھے ایک سٹاپ پہلے ہی اتار کے چلا گیا ہے. لیکن اب چونکہ وہ جا چکا تھا تو اسے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا کہ بجائے یہ کہ میں دوبارہ سے گاڑی کوئی ہائر کروں، دوبارہ سے کوئی رائڈ بک کراؤں، کیوں نہ ایسا کروں کہ اب یہاں سے پیدل ہی چلا جاتا ہوں. چہل قدمی بھی اسی بہانے ہو جائے گی، تھوڑی واک ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ میں پیدل ہی اپنی منزل کی طرف چل پڑا. اب یہ شہر تھا اسلام آباد، اور اسلام آباد کا بھی پوش علاقہ تھا، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ کم ہی کوئی بندہ دکھائی دیتا ہے. سارے گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پیڈسٹرینز بہت کم ملتے ہیں وہاں پہ. بعض اوقات اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے، کسی سے کوئی ایڈریس پوچھنا ہو، تو ناممکن ہی یہ بات نظر آتی ہے. اچھا جی، تو پھر یہ آدمی، یہ جو صاحب ہیں جو کہانی اپنی بتا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ جو مین روڈ تھا اس سے ہٹ کر تھوڑا سا جو باقی والی کھلی سڑکیں تھیں، میں نے سوچا ادھر سے چلا جاتا ہوں. تو جب میں ایک کشادہ سڑک سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک 25-26 سال کا نوجوان ہے، اور وہ سڑک کی سائڈ پہ کھڑا ہے اور چہرے سے بڑا ہی پریشان سا نظر آ رہا ہے. اس کے ہاتھ میں بٹنوں والا موبائل فون تھا. ٹھیک ہے، اینڈرائڈ وغیرہ نہیں تھا، بٹنوں والا موبائل فون تھا. اور وہ کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، کبھی دائیں طرف دیکھتا تھا، کبھی بائیں طرف. کافی پریشان تھا، جیسے اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہے، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سا ایریا ہے جہاں میں کھڑا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ یہ فلاں ایریا ہے. تو وہ جو بندہ تھا اس نے فوراً کسی کو فون ملایا اور اسے کہا کہ جی میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، اس علاقے کا نام فلاں فلاں ہے. پھر اس نے فون مجھے دیا اور کہا کہ یہ جو فون پہ بات کر رہے ہیں صاحب، ذرا پلیز انہیں سمجھا دیں کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. تو یہ صاحب میرے اچھے ناظرین جو اپنی سٹوری بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے فون لیا اور دوسری طرف جو کوئی آدمی تھا، مڈل ایجڈ تھا پرسن، میں نے اسے بتایا کہ جی یہ فلاں علاقہ ہے اور یہ یہاں پہ کھڑا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ اسے کہیں کہ یہ بائکیا لے کے رائڈ بک کرا کے میرے پاس آ جائے. یہ کہہ کے اس شخص نے فون کاٹ دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو فون واپس کیا اور اسے بتایا کہ تمہیں فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، جہاں پہنچنا ہے اس جگہ کا یہ نام ہے، وہاں تم چلے جاؤ.
میرے اچھے ناظرین، یہ کہہ کے یہ صاحب جو ہیں آگے کو چل پڑے اور کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو میرے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا، میں نے سوچا میں پلٹ کے تو دیکھوں اس آدمی کو کہ اس نے رائڈ بک کرائی ہے اپنی یا نہیں. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ تو حیران پریشان سا وہاں کھڑا ہوا تھا اور پھر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. خیر کہتے ہیں کہ میں واپس اس کے پاس آیا، میں نے کہا کہ اب کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کافی دیر سے یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں یہاں سے کوئی گاڑی گزرے اور میں اسے ہاتھ دوں اور اس سے میں ریکویسٹ کروں کہ مجھے فلاں جگہ پہ چھوڑ دے اور میں اسے پیسے دے دوں گا، لیکن یہاں تو کوئی گاڑی اس طرح سے رک ہی نہیں رہی. آبویسلی کوئی کیسے رکے گا؟ سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ لفٹ لینا چاہتا ہے. تو کہتے میں نے اسے کہا کہ تم رائڈ کیوں نہیں بک کرا لیتے؟ تو اس نے کہا کہ میں رائڈ کیسے بک کراؤں، میرے پاس تو بٹنوں والا نمبر ہے، میرے پاس تو انٹرنیٹ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی ایسی ایپ بھی نہیں ہے جس کے تھرو میں رائڈ بک کرا سکوں. تو یہ جو صاحب تھے انہوں نے پھر اپنے موبائل سے اس کو رائڈ بک کرا کے دی. اس کو پھر جب رائڈ آ گئی اس میں سوار کیا، دوبارہ سے ڈرائیور کو سارا ایڈریس بتایا، لوکیشن سمجھائی، اور یوں وہ جو اللہ کا بندہ تھا، سیدھا سادہ سا، معصوم سا، کیسے اللہ نے اس کی ہیلپ کی ایک بندے کو سٹاپ سے پہلے اتروا کے. ذرا سوچیں نکتہ جو ہے میرے اچھے ناظرین. اللہ کو پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ کھڑا ہے، میرا پیارا سا بندہ، اور وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں کدھر جاؤں، کیسے جاؤں. اور اللہ کو پتا تھا کہ اس کے پاس بٹنوں والا موبائل ہے، یہ تو رائڈ بھی بک نہیں کرا سکے گا. تو وہ بندہ جو گاڑی پہ سفر کر رہا تھا اور اس نے ایک سٹاپ آگے اترنا تھا، وہ غلطی سے ایک سٹاپ پہلے اتر گیا ہے. اللہ کا سسٹم ذرا چیک کریں. اللہ ہے بس پیار ہی پیار. ہم کبھی اپنی زندگی میں بھی سوچیں کہ اللہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں کیسے کیسے آسانیاں فراہم کرتا ہے. اب یہ صاحب جو تھے انہیں تو یہ کہانی جو سنا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوا میرے ساتھ، تو وہ بندہ جو پھر گیا ہوگا تو اس کے ذہن میں بھی یہ واقعہ کتنی دیر تک چلتا رہا ہوگا کہ اللہ نے کیسے میری مدد کی. بے شک اللہ بڑا مہربان ہے اور ہر طریقے سے اپنے بندوں کو پالنے والا ہے، رب العالمین ہے. اپنے بندے کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور پوری کرتا ہے ہر طرح کی ضرورت. بس ہم بھروسہ رکھیں اس پہ، یقین رکھیں.